اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو، بخشش کو انتہا آسان فرما دیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان نہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، تب بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کو بخشوانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر قدم رکھے اور اس پر آمین فرمایا، تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک اسٹیپ ممبر پہ رکھا اور آمین فرمایا، آمین کہا آپ نے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ آدمی ہلاک ہوا، نامراد ہوا، ناکام ہوا جو ماہ مبارک رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہیں کرے۔ یعنی اتنا آسان موقع، اتنا آسان وقت جس کے اندر آدمی اپنی مغفرت کرا سکتا تھا، اور اس کو اپنے نادانی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، اپنے گناہوں سے محبت کی وجہ سے اپنی مغفرت نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ 2-3 چیزیں ہیں، اگر ہم اس کا تھوڑا سا خیال کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان مغفرت حاصل کرنے والے لوگوں میں انشاءاللہ شامل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو، عمل کو خالص کرتے ہوئے رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، خالی 30 دن کے روزے۔ اور دوسری آسان خوشخبری، بہت ہی آسان خوشخبری، جو آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تقرب اور اللہ تعالیٰ سے اجر اور امید کی نیت کے ساتھ راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کتنے آسان، کوئی آپ سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ 100 رکعتیں پڑھیں، 50 رکعت، کچھ مختصر نماز پڑھ لی آپ اچھی نیت سے، اخلاص سے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، توبہ اور انابت سے، تو انشاءاللہ مغفرت۔ جو آدمی تلاش لیلۃ القدر میں کوشش کرتا ہے، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہے۔ اور بہت سے باتیں اس کے اندر ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے پر خوشخبریاں سنائیں۔ مثال کے طور پر رمضان کی پہلی رات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات ڈونٹ مس دا چانس، پہلی رات میں اللہ تعالیٰ نظر رحمت انسانیت کی طرف دوڑاتے ہیں، جس پر اس کی نظر رحمت پڑ جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کیا ہے وہ اٹریکشن کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کو اٹریکٹ کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ پہلے رمضان میں آپ اس کا استقبال کرنے کے جذبے سے آپ اس ماہ مبارک کے تقدس کا، اس کے احترام کا خیال کریں، اور اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہم پر پڑ سکتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی، آسان خوشخبریاں دیکھیں، اس میں بہت بڑے ایفرٹس لگانے کی ضرورت نہیں، بہت بڑی مشقتیں اٹھانے کی، تکلیف اٹھانے کی، یعنی ہارڈ اچیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر انسان اپنی مغفرت کرا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری رات میں تمام مسلمانوں کی امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ روزے رکھے، اپنی حد تک نماز پڑھے، اپنی حد تک عبادتیں کی۔ اور ایک پریکٹسنگ مسلمان کے لیے رمضان اور غیر رمضان کے اندر بہت بڑا فرق واقع ہونے والا نہیں۔ ایک مسلمان، ایک خاتون ہو یا پھر کوئی مرد ہو، اس کی عام زندگی بھی رمضان سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتی۔ عام دنوں میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، عام دنوں میں سچ بولتے ہیں، عام دنوں کے اندر بھی لغویات میں نہیں پڑتے، عام دنوں میں برائی کی طرف نہیں آتی۔ رمضان میں کوئی ایکسٹراڈنری کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 5 نمازیں ہوتی ہیں رمضان میں، 5 رمضان نمازیں ہوتی ہیں۔ غیر رمضان میں کچھ عبادتوں کا موقع ہم کو رات میں ملتا ہے، اس کا ہم تھوڑا سا خیال رکھ لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ براؤں سے محتاط رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغفرت کی اس میں ضمانت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اتنے آسان موقع پر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات رمضان کے متعلق وہ یہ ہے کہ یہ تزکیہ و تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر
انسانوں کے تزکیے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے۔ تزکیے میں سب سے مقدم چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں کی تطہیر ہو، تزکیہ ہو۔ عربی زبان میں تزکیہ کا مطلب ہے کہ پاک و صاف کرنا، ایک مطلب اس کا تزکیہ کا عربی زبان میں لفظ ہے پاک و صاف کرنا۔ اس کا دوسرا مطلب ہے، اس کا دوسرا معنی ہے کہ نشو و نما دینا، ترقی کرنا، کسی چیز کو بڑھانا۔ یہ دو معنوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو تزکیے کا مہینہ بنایا۔ اس کے اندر ہم جیسے گنہگار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی اپنے آپ کوشش کرتے ہیں، عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے عادتوں کو بدلتے ہوئے اس ماہ مبارک میں اپنی زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، روحانی تربیت ہونی چاہیے۔ اور ہم کو یہ بات کا احساس اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ اجاگر کرنا چاہیے اپنے سینوں میں کہ ابرپٹلی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے ہمارا۔ یعنی دنیا میں کوئی آدمی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ میرے پاس اتنی ویلتھ ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرا اتنا بڑا پوزیشن ہے اور میں 100 سال جیوں گا۔ نہیں، نیور، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر دن ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مشہور شخصیت بالکل نوجوانی کے اندر ختم ہوگی، دنیا کا مشہور عورت فلاں تھی اور اس کا انتقال ہو گیا، فلاں آدمی تھا اتنی بڑی جائیداد نے دولت رکھی مر گیا۔ موت کا فرشتہ کس کے پاس موت کا پیغام لے کر آئے گا کسی کو پتہ نہیں۔ اس ماہ مبارک جو ہمارے پاس آنے والا ہے، ہم یہ سوچ کر چلیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر اور ایک مزید نیکی اور بہار کے موسم کو ہمارے سامنے لایا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکیں۔ تو اس میں تزکیہ و تربیت کے پہلو کو ہمیشہ ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنی اور فیملی کی، اپنی بیوی بچوں کی تربیت کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر حصہ نکالیں۔ اس ماہ مبارک سے، اس موسم بہار سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ باتیں تذکرۃ میں نے آپ کے رمضان کے متعلق کہیں، کچھ باتیں اجتماعیت کے متعلق، کلیکٹیونیس کے متعلق، سوشل ہمارا جو سیٹ اپ ہے مسلمانوں کا، جس سے ہماری امت بنتی ہے، جس سے ہماری یعنی ملت بنتی ہے، اس کے متعلق سب سے پہلی چیز ہم کو جاننا چاہیے، کیا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے؟ یہ فقہی اصطلاح میں مت جائیے، اب جائز ناجائز حلال حرام اس کی بات نہیں کرو۔ ایک مسلمان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مناسب ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ آزاد زندگی گزارے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی سمجھتے ہیں ایسا؟ نہیں۔ اس وجہ سے اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی احادیث آتی ہیں اس کی، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صریحاً بہت ہی خوفناک قسم کا گناہ ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی ہم ایک مسلمان زندگی بسر کر سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا میں کوئی نبی آتا ہے، جب دنیا میں کوئی رسول آتا ہے، تو رسول کے اطراف میں جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی ہوتی ہے، وہ کمیونٹی کے باہر کفر ہوتا ہے۔ وہ نبی کے ساتھ جو کمیونٹی ہوتی ہے مسلمانوں کی ہوتی ہے، وہ کمیونٹی کے باہر کا آدمی کفر کا کافر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کیا ہوگا؟ مختلف لوگ اپنے سچائی کے دعوے کرتے ہیں، کس کو کہیں گے آپ سچ، کس کو کہیں گے آپ غلط؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ آپ دین کا کم از کم اتنا علم حاصل کریں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ دین کے اتنے بیسک سے آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس کو صحیح کہتے ہیں، کس کو غلط کہتے ہیں۔ اتنی تمیز پیدا کرنے کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی۔ ہمارے پاس دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون نیکی کی طرف بلا رہا ہے، کون بدی کی طرف بلا رہا ہے، اس کی تمیز ہم کو ہونا چاہیے۔ نہیں تو پھر ہمارا اور شمار قیامت کے دن یہ ایکسکیوز میرا اور آپ کا، پھر ہماری امت کا نہیں چلنے والا ہے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ کون سی راہ صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضہ کہا ہے، فرض ہے آپ کے اوپر۔ دین کے بیسکس کو جاننا، صحیح اور غلط کو جاننا آپ کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان جاہل نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان اکیلے پرائیویٹ زندگی گزارنے کے خیال، آج کل کا جو ڈیفینیشن، مختلف ڈیفینیشن اس میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو لازماً ایک جماعت کی طرح، ایک جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ اپنی لحاظ سے تحقیق کر لیں، آپ کون سی جماعتیں حق پہ ہیں۔
ایک وقت میں بہت سے جماعتیں حق پہ ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی جماعت صحیح ہو، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا، مختلف لوگ، مختلف اچھی تنظیمیں، اچھی جماعتیں مختلف دنیا کے موقع پہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیے اپنے عقل و فہم سے کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت کے قریب ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خطاب دیا ہے۔ کون سا خطاب ہے؟ کیا آپ کو ٹیگ دیا گیا تھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک بیچ کی راست والی امت بنایا۔ ایکسٹریمزم ہماری فطرت میں نہیں، مسلمانوں کی کسی بھی ایکسٹریم کی طرف نہیں جاتے ہم یہ کہہ کر کہ آخرت سب سے اہم چیز ہے، دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک مسلمان چونکہ دنیا میں رہنا ضروری، آخرت کو اگنور نہیں کر سکتا۔ ہر معاملے کے اندر ہمارے کو بیلنس کے راہ کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ امتوں وسطا، بیچ کی امت ہے، ہر معاملے میں ہمارے اندر اعتدال ہے، بیلنس سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے عمل کے اندر، ہماری فکر کے اندر ہمیشہ بیلنس ہوتا ہے، ہمارے اندر شدت نہیں ہوتی۔ ہم ہر چیز کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیس بنا کر سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کی طرح عمل کرتے ہیں۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک اچھی گیدرنگ ہے جو قرآن اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف بلاتی ہے، تو اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا حصہ بنیں، اس جماعت کا حصہ بنیں، آپ اس اجتماعیت کا حصہ بنیں۔ آپ کسی نے آپ کو مجبور نہیں ہے کیا کسی کے ساتھ، نہیں، کسی کو غلط کہنا غلط بات ہے جب تک کہ وہ غلط پروف نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا میں جب آپ کو یہ چیز کا شعور ملا کہ یہ لوگ اچھے ہیں، اچھے بات کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ مل جانا چاہیے، اس اجتماعیت کا حصہ بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اکیلی زندگی گزارنے والوں کے متعلق سخت وارننگ دی ہیں۔ بعض کے متعلق تو یہ کہا کہ جو آدمی بالش بھر بھی جماعت سے دور رہا وہ جہنم میں گرا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمپنی، ہر آدمی اپنے ڈومین میں انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے، کبھی کوئی کمپنی بن سکتی، فارم ہو سکتی، کبھی اچیومنٹ کو اچیو کر سکتے، نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک سسٹم ہونا پڑتا ہے، کیریئر کو فارم کرنا پڑتا ہے، سی او، سی ایف او، اس کے بعد مینیجر سے فلاں، یہ ہونے کے بعد اب کوئی کمپنی اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتی ہے۔ امت مسلمہ کا بھی یہ حال ہے، اس کا ایک امیر ہونا چاہیے، اس کی بات سننا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی مجبوری، سب سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ یہی ہے، انتشار ہے ہمارے پاس، کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کا ہم بہت ہی ہیوی پرائس پے کر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں ہمارے ساتھ جو رہا آپ کے سامنے، خاص طور پہ گزشتہ 5 مہینوں میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ساری دنیا والے جس طریقے سے ہم پہ ٹوٹ پڑے ہیں، یہ اس کی کھلی مثال ہے کہ ہم مسلمان اجتماعیت کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اجتماعیت کے رہنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ ماننا چاہیے۔ اور صالح اجتماعیت خالی اجتماعیت نہیں بلکہ صالح اجتماعیت کے ساتھ، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کو ملنا چاہیے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہیے، اس اجتماعیت کا حصہ بننا چاہیے۔ اور اس میں تیسرا ہمارا ایک پوائنٹ جس پہ ہم کو بات کرنا ہے، فیملی کے تذکیے کے متعلق ہمارے پاس بھی کچھ سوالات کو آپ نے ریز کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہماری خواتین بھی ہیں، ہماری فیملیز بھی ہیں۔ میں خاص طور پہ ان خواتین کو اور آپ لوگوں کو بھی اس میں 2-4 باتیں قرآن و سنت سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلم مردوں اور مسلم عورتوں کی تعریف فرمائی۔ کیا فرمائیں کہ مومن مردیں اور مومن عورتوں کا تو کیا کہنا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی؟ اولئک سیرحمہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا گھر پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی فیملی پسند ہے جس کا مرد، اس گھر کا مرد نیکی کے کاموں میں مصروف ہو، اور اس گھر کی عورت اپنے اس ہسبینڈ کا سپورٹ کرے۔ اس گھر کی عورت نیکی کے کاموں میں مصروف ہو، برائیوں سے روکتی ہے، اور اس کا ہسبینڈ اس کا سپورٹ کرے، اس کو فیور کرے، اس کو ہمت دلائے۔
ایسی فیملی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم فرمانے والے ہیں۔ ایسے گھروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس بعض وقت یہ تصور تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے، بعض مرتبہ خواتین شاید یہ خیال کریں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین کی حیثیت سے آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے، صحابیات نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کو بڑے اجر ملتے ہیں، بڑے ثواب ملتے ہیں۔ دیکھیے، خاص طور پہ میں خواتین سے درخواست کروں گا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پر آپ لوگ غور سے سنیے۔ صحابیات رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی باضابطہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان مردوں کو بڑے اجر ملتے ہیں، ثواب ملتے ہیں، جہاد میں جانے کا موقع ملتا ہے، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے انعامات ہیں، کرامات ہیں، بڑے بڑے بلندیوں کے وعدے ہیں۔ اس مفہوم کی حدیث ہے۔ پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو گھر میں رہ جاتے ہیں، ان کا کھانا پکانا، ان کے بچوں کو سنبھالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسان اور اتنی مختصر الفاظ میں ایسی عظیم الشان خوشخبری خواتین کو سنائی ہے تو تمام خواتین خوش ہو گئی۔ آج ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو بڑے بڑے معرکے سر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کام کرو، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر کی حفاظت کرو، اپنی عفت کی حفاظت کرو۔ بالفاظ دیگر آپ کا فرمانا یہ تھا کہ شوہر کو اپنے گھر سے بے فکر کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو وہی اجر دے گا جو مرد کو ملنے والا ہے۔ دیکھیں اب کتنی مہربانی اسلام کی، عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی حکمتوں کے تحت کمزور پیدا کیا۔ وہ خوبی ہے، کمزوری نہیں ہے۔ عورت کو بھول لاحق ہونا خوبی ہے، کمزوری نہیں ہے۔ اگر ایک عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خوبی نہیں دیتا کہ وہ بار بار بھول جائے تو پھر سماج کے، معاشرے کے جتنے تکالیف ہیں، مصیبتیں، پریشانی اگر اس کے ذہن میں جمع ہونا شروع ہو جاتی، اسٹرک پالنگ ہو جاتی، تو پھر کسی آدمی کا زندہ رہنا مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی کہ بڑے بڑے صدموں کو بھول جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ہسبینڈس کو جو بے فکر کر دیتی ہیں، ان کے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہیں، نماز پڑھ لیتی ہیں، روزہ رکھ لیتی ہیں، ان کو بھی مردے جو باہر جہاد کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ان کے برابر اجر ملے گا۔ آسان کام۔ تو اتنی بڑی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو سنائی۔ اور ایک اہم ہمارے پاس یعنی تاریخ کا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ماندے دعوت کے کام سے آئے تھے، کھانے کے لیے بیٹھے، اونٹ جانے کی آواز آئی، گھنٹیوں کی آواز ہے۔ آپ پھر دعوت کے کام کے لیے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ تھوڑا سا آرام کر لیجیے، ابھی آئے کئی دنوں سے مصروف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ، تم میرے کام میں میری معاون بنو، میرے ساتھ کوآپریٹ کرو، میری ہمت باندھا سکتے، جو میرے سپورٹ کر سکتے کرو، مزاحم نہ بنو، مطلب میرے کام کو روکو نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ تو خواتین اگر اس طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں اور خواتین کا سپورٹ ہسبینڈز کریں تو اتنی نائس فیملی انشاءاللہ، یعنی اتنی خوشگوار گھر کا ماحول ہوتا ہے کہ جنت سے کم نہیں ہوتا ہے ماحول پھر گھر کا۔ اور پھر خواتین کو گھر بیٹھے اجر عظیم کی خوشخبری میں اور آپ نے کسی عالم دین نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اللہ نے سنائی خوشخبریاں کہ ان کے لیے بھی مردوں کی طرح اجر عظیم ملنے والا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کے ماحول ہمارے ہم گھر میں پیدا کرتے ہیں تو مردوں کے لیے دین کی خدمت کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے اور اپنی ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے سماج کے لیے بڑے بڑے سروسز کو کنٹریبیوٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا جو اس سلسلے میں۔ اور آخر میں ایک پوائنٹ ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، بیچلر ہوتے ہیں آپ کسی زمانے تک 20 22 25 سال 27 سال 30 35 سال، شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد جب آدمی شادی کی زندگی شروع کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ
کتنی بڑی ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں. آپ لوگ یعنی جو شادی شدہ نہیں ہے, ابھی شادی نہیں کرے پریشان مت ہے, وہ مطلب نہیں ہے اس کا. ایک رسپانسبلٹی کی بات ہے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس پھولوں کے ہار کے پیچھے کتنی بڑی ذمہ داریاں چھپائی گئی تھی, جب آدمی جب پہنچتا ہے تو ذمہ داریاں نظر آتی ہیں. اس کے بعد پھر جیسے جیسے آپ کی فیملی گرو ہونا شروع ہوتی ہے, الحمدللہ آپ کے آنگن میں, آپ کے باغ میں پھول کھلتے ہیں, بچے آتے ہیں, آپ کی ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے, ماں کا چین سکھ ختم ہو جاتا ہے, کہ عجیب و غریب زندگی شروع ہوتی ہے. آپ تصور کیجئے یہی اولاد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی گودوں میں دی ہے, عجیب و غریب ان کی تربیت کا وقت دیا اللہ. ایک ماں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی اور پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ 5 سال کا ہو گیا, اب آپ مجھے بتائیے کہ میں اس کی کیسے پرورش کروں. تو اس ڈاکٹر نے, اس اسپیشلسٹ نے پوچھا کہ کیا فی الواقع 5 سال کا ہو گیا؟ تو اس نے کہا ہاں. تو انہیں بڑے افسوس کے ساتھ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی تربیت کی جو عمر تھی 5 سال کی تم نے ضائع کر دی. اب بہت یعنی اس کا اپنا خیال تھا, لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا ڈاکٹر کا کہ 5 سال تک کی عمر میں بچے کو آپ جو کچھ سکھا دیے وہ اس کے دماغ میں پتھر کی لکیر بن جاتی وہ چیز. لیکن اس کے باوجود یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تربیت نہیں کر سکتے. تربیت تو انسان کی زندگی بھر کا پروسیس ہے, لیکن یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. قیامت کے دن کیا سورہ مختلف صورتوں میں کیا ذکر ہے؟ یوم یفر الانسان من امی و اخیہ و صاحبتہ بنیہ لکل امرئ. قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور پہنچے گا, ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے, چاہے وہ بیوی شوہر ہو, چاہے ماں باپ ہو, بھائی بہن ہو, ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ میری ذمہ داری نہیں. میں یہی بچے کل کے دن, قیامت کے دن والدین کے متعلق کہیں گے کہ انہوں نے ہماری تربیت کا کوئی ذمہ داری, کوئی حق ادا نہیں کیا تھا. ہم پیدا ہوئے, ہم کو پوچھتے نہیں تھے, ہمارے ہاتھوں میں موبائل تھا, ہمارے ہاتھوں میں یہ چیز تھی, ہماری تربیت نہیں کی انہوں نے. ہم سے کیوں پوچھتے؟ آپ ہماری والدین سے پوچھیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو, پیرنٹس کو بھی وارن کیا ہے کہ ہر آدمی مسئول ہے, اکاؤنٹیبل ہے. بیوی شوہر اپنے گھر اپنی اولاد کے متعلق ہیں. قیامت کے دن ہم بچ نہیں سکتے کہ بھئی یہ اولاد ہماری نہیں, یہ دنیا میں کیا ہوں. دنیا کا قانون ہے کہ اولاد کو حکم دیا کہ والدین کی عزت کرے, احترام کرے, لیکن اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد بچے جو ہے والدین پہ کیس ڈال سکتے کہ انہوں نے ہماری تربیت کے اندر غفلت کی, ہم کو دین نہیں بتایا. آپ کے کیا حقوق تھے اسے ہم نے بتایا. دنیا کی ڈگریز تو ہم کو بہت کچھ پڑھا دی, لیکن ایک اچھا مسلمان بننے کے جو چیزوں کی ضرورت تھی اس میں انہوں نے کوتاہی کی. وہاں پہ ماں باپ پکڑے جانے کا قوی امکان ہے. لیکن ایک اچھی فیملی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی قرآن مجید نے؟ مسلمان وائف, مسلمان ہسبینڈ کی کیا دعا سیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہمیشہ ہماری نمازوں کی دعاؤں کا حصہ یا پھر اپنے اسپیشل جو پریئرس ہوتے ہیں اس کا حصہ ہونا چاہیے. ہر پیرنٹ کرے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین. یہ اتنی جامع دعا ہے, یہ سیدھا پیرنٹس کو اور بچوں کو جنت میں پہنچائے گی انشاءاللہ. ربنا هب لنا من ازواجنا, اے میرا دعا کر رہا ایک مرد, دعا کر رہی ایک عورت کہ اے پروردگار مجھے, میری بیوی کو, بیوی کر رہی ہے کہ مجھے, میرے شوہر کو اور میرے بچوں کو کیا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر؟ مطلب جس کو دیکھ کر صرف آنکھیں خوش نہ ہو, دل خوش نہ ہو, بلکہ اس کی دنیا بھی بنے, اس کی آخرت بھی بنے. یہ اصل کامیابی. اور ایک دعا ہے ربی اوزعنی, باپ کو خاص طور پہ دعا یاد رکھنا چاہیے. ماں بھی یاد رکھے لیکن باپ کو یاد کرنا چاہیے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ واصلح لی فی ذریتی. ایک 40 سالہ آدمی جب 40 سال کو پہنچتی ہے, اس کی عقل میچور ہوتی ہے, تو اس کی دعا کے سلسلے میں یہ بات قرآن مجید میں دعا کی شکل میں آئی کہ میرے اولاد کی اصلاح فرمائیے آپ. مطلب 40 سال پہ کرنا دعا ضروری نہیں ہے. ایک مثال بتائی گئی اس کے اندر, ایک آدمی کا تصور پیش کیا گیا, پختہ عقل والے. ایک آدمی کم عمری سے دعا کر سکتا ہے,
تو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس پیرنٹس کو ہونے کی ضرورت ہے اس میں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، فتنہ و فساد کا، اخلاقی خرابیوں کا ماحول ہے، اس میں پیرنٹس کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے کہ کیسے اپنے بچوں کو بتائیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹیکنکس ہیں، ایک دو تین باتیں رکھوں گا انشاءاللہ، اس سے کافی فائدہ ہوگا، جو میں بھی اپنے حد تک کیا اور مجھے بھی الحمدللہ کافی فائدہ ہوا۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہماری دنیا میں، اسلامی دنیا میں بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو ان کی ایج کے حساب سے آپ گھر میں ڈمپ کر دیجئے، بلا کے آپ وہ لوگ، ان کا جو روم ہے اس میں وہ میگزینس، ان کے بکس، ان کی پسند کی چیزیں کتابوں میں ہارڈ فائل کی شکل، ہارڈ کاپی کی شکل میں لا کے رکھ دیجئے گھر کے مختلف کارنرز میں۔ بچوں کو ایک دن، دو دن، تین دن، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے کے اندر کتابیں پڑھنے کی خود بخود عادت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ فون سے زیادہ بچے اپنے آپ کو کتابوں میں بزی کر لیتے، تھوڑا سا خرچہ پڑتا، تھوڑا سا، بالکل بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا۔ وی شائن وغیرہ یو کے میگزین ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے میں ہارڈ کاپی یہاں پہ مل جاتے ہیں بہت سے۔ اس کے اندر ایک ان کی اخلاقی تربیت کے لیے اردو کی میگزین ضرور رکھیے آپ۔ بچے 6-8 سال میں آپ کے ایفرٹس کے بغیر اردو سیکھ لیتے ہیں آپ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ رچ لینگویج جس کے اندر ہمارا اسلامک لٹریچر ہے، عربی کے بعد وہ اردو ہے۔ فری آف، بہت زیادہ آپ کو ایفرٹ لگانے کی ضرورت نہیں، آپ کے بچوں کے ایک شاندار کانکریٹ بیس پہ تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑے سے چیزیں آپ کر لیجئے انشاءاللہ۔ یہ جو ایڈکشن کی بات کرتے ہیں ہم، بچوں کے ہاتھ سے فون نہیں چھوٹ رہا، برے صحبت سے بچ رہا نہیں، گھر کا ماحول کا وغیرہ، بچے جب چھوٹے ایسے کر دیجئے انشاءاللہ بہت سے چیزوں سے آپ کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ اور آخر میں یہ بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہماری آج کے جو گیدرنگ کا یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ شعور رکھتے، جن کو سوچ دیا ہے، جن کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، جن کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے، امت کی، ملت کی۔ عام لوگوں سے سوال نہیں ہوتا، لیکن چونکہ آپ کو سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، اور جس کو علم زیادہ دیا جاتا ہے، جس کو زیادہ عقل اور شعور دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ اس سے سوال جواب زیادہ ہوں۔ امت مسلمہ کی بہتری کے لیے ہم جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ کرنے کے اندر ہم جو کچھ بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، اس میں ذرا بھی غفلت ہم کو نہیں کرنا چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ ہماری خواتین ہوں۔ اور انشاءاللہ العزیز فیوچر میں جلدی کم عرصے کے اندر ہم ملنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں خواتین سے بھی اس بات کی درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے کانٹیکٹس کو زیادہ سے زیادہ جو فیملیز آج شریک ہوئے ان کے کانٹیکٹس کو آپ شیئر کریں، اور یہ ربط کو ہمیشہ مہینے میں کم از کم 1-2 کال کر لیں آپ۔ فیملیز کے اندر جو اب یعنی قربت ہوئی ہے، اس لحاظ سے آپ لوگ اپنے گھروں پہ، دوسرے موقع پہ بھی ملتے جلتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے تذکرہ آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ العزیز یہ ملاقاتیں ہماری جا رہیں گے۔ اللہ علیہ وسلم کا مقال صلی اللہ علیہ وسلم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔